پاناما کے بعد دبئی لیکس کے اس وقت چرچے جو ہیں اور ہر زبان کے اوپر دبئی لیکس، پراپرٹی لیکس جو وہ چل رہا ہے. اور یہ پراپرٹی لیکس، یہ دبئی لیکس کیا ہے؟ اس میں 17,000 پاکستانی جو ہیں وہ انوالو ہیں، یا جن کی یہ جائیدادوں کے انکشاف ہوئے وہ 17,000 پاکستانی، جس میں 12 جرنیلوں کے نام اور باقی سیاستدان ہیں. السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں SNN نیوز. ناظرین کرام، پاناما کے بعد دبئی لیکس کے اس وقت چرچے جو ہیں اور ہر زبان کے اوپر دبئی لیکس، پراپرٹی لیکس جو ہے وہ چل رہا ہے. اور یہ پراپرٹی لیکس، یہ دبئی لیکس کیا ہے، اس کی مکمل تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اور اس میں 17,000 پاکستانی جو ہیں وہ انوالو ہیں، یا جن کی یہ جائیدادوں کے انکشاف ہوئے ہیں وہ 17,000 پاکستانی، جس میں 12 جرنیلوں کے نام اور باقی سیاستدان ہیں. یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ناظرین کرام، یہ رات سے اس کے بہت زیادہ چرچے ہیں، اس کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور اس نے بھی ایک ہلا کے رکھ دیا ہے اور اس وقت اس کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو اس کی مکمل تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. ناظرین کرام، یہ دبئی میں غیر ملکیوں کی تقریباً 400 ارب ڈالرز کی جائیدادوں کا انکشاف ہوا ہے، جس میں پاکستانیوں کی بھی 11 ارب ڈالر کی جائیدادیں شامل ہیں. یعنی کہ 17,000 پاکستانی ہیں، جن کی کوئی 23,000 کے قریب جائیدادیں ہیں. ناظرین کرام، یہ دبئی ان لاکڈ نامی یہ پروجیکٹ ہے، جس کو زیادہ تر 2020 اور 2022 کے درمیان کے ایسے اعداد و شمار پر مبنی ہے، جو دبئی میں لاکھوں جائیدادوں کا تفصیلی جائزہ اور ان کی مالکیت یا استعمال کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے. اور اس رپورٹ میں وہ جائیدادیں شامل نہیں جو کمپنیوں کے نام پر خریدی گئی، جو کمرشل علاقوں میں موجود ہیں. ناظرین کرام، اس میں یہ جتنی بھی جائیدادیں خریدی گئی ہیں، یہ پاکستانی ہیں، یہ غیر ملکی ہیں. یہ جیسے ہمارے پاکستان میں بحریہ ہے، ڈیفنس ہے، DHA ہے، اس طرح کی جو بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں، مہنگے ترین جو ایریاز ہیں، اس دبئی کے اندر جو مہنگی جگہیں ہیں وہاں کے اوپر یہ پراپرٹیز خریدی گئی ہیں. اب یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹیکس سے بچنے کے لیے اور منی لانڈرنگ اور جو پیسہ آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح باہر جایا جاتا ہے. لیکن برکیف ناظرین کرام، یہ اعداد و شمار سینٹر فار ایڈوانس ڈیفنس اسٹڈیز نے حاصل کیا، جو واشنگٹن DC میں واقع ہے. اور یہ غیر منافع بخش تنظیم ہے جس نے یہ ساری ریسرچ کی، اور اس کے بعد اسے ناروے کے مالیاتی آؤٹلیٹ E24 اور آرگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ یعنی کہ OCCRP کے ساتھ شیئر کیا گیا، جس کے نے 58 ممالک کے یعنی کہ 58 ممالک کے اندر سے کوئی 74 میڈیا آؤٹلیٹس کے نامہ نگاروں یعنی کہ صحافیوں نے، جرنلسٹ نے جو ہے وہ 6 ماہ کے اندر یہ سارے منصوبے کے اوپر تحقیقات کی، اس کی رپورٹ بنائی، چھان بین کی اور انویسٹیگیٹ کیا اس کو، جس کے بعد یہ رپورٹ اب منظر عام کے اوپر آئی ہے. تو ناظرین کرام، اس میں متعدد سزا یافتہ مجرموں، مفرور ملزمان اور سیاسی شخصیات کو بھی بے نقاب کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جنہوں نے حال ہی میں دبئی میں کم از کم ایک جائیداد کی مالکیت حاصل کی ہے، اور اس میں دی نیوز اور ڈان یعنی کہ پاکستان سے دی نیوز اور جو ڈان نیوز ہے وہ اس منصوبے کے شراکت دار تھے، یا ان کے جرنلسٹ اس منصوبے میں انوالو تھے. یہ جو 2 بڑے ادارے ہیں. ناظرین کرام، اب پراپرٹی لیکس میں دنیا کی کئی سیاسی شخصیات، حکومتی اہلکاروں اور ریٹائر سرکاری افسروں کے نام شامل ہیں. اس فہرست میں سیاسی شخصیات، عالمی سطح پر پابندیوں کا شکار افراد، مبینہ طور پر منی لانڈرنگ میں ملوث اور جرائم پیشہ افراد شامل ہیں. فہرست میں پاکستانیوں کے نام بھی ظاہر ہوئے ہیں، اور ان کی جائیدادوں کی مجموعی مالیت کا تخمینہ تقریباً 11 ارب ڈالر جو ہے وہ ہے. ٹوٹل مجموعی طور پہ آپ کو بتاؤ اوورال سب کی ملا کے، غیر ملکیوں کی ملا کے کوئی 400 ارب ڈالر بنتے ہیں، لیکن خالی پاکستانیوں کے صرف پاکستانیوں کو 11 ارب ڈالر لگایا گیا. ناظرین کرام، دبئی میں جائیدادیں خریدنے والے غیر ملکیوں میں پاکستان کا دوسرا نمبر ہے. پراپرٹی لیکس میں انکشاف ہوا ہے کہ 17,000 پاکستانیوں نے دبئی میں 23,000 جائیدادیں خرید رکھی ہیں. اور پراپرٹی لیکس میں شامل پاکستانیوں میں اب ذرا سنیں آپ، جن کے اوپر بہت زیادہ ایلیگیشن لگایا جاتا ہے، یا پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جن کے اوپر بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ کرپشن کے بعد سے، یہ کہا جاتا ہے مبینہ طور کے اوپر، آپ کو پتہ ہے جن کے چرچے ہیں جناب کرپشن کا بادشاہ جن کو کہا جاتا ہے، ان میں آپ کو پتہ ہے کہ کن کا نام ہے. وہ جناب صدر آصف علی زرداری صاحب کے جو 3 بچے ہیں، بلاول بھٹو، آصفہ بھٹو، بختیار بھٹو، ان کے نام بھی دبئی کے اندر یہ جو جائیدادوں یہ جو دبئی لیکس ہوئی ہیں ان کے نام بھی شامل ہیں، آصف علی زرداری کے 3 بچوں کے. اس کے علاوہ ناظرین کرام، حسین نواز شریف کا نام بھی اس میں شامل ہے،
اور وزیر داخلہ محسن نقوی اور ان کی اہلیہ، ہمارے حال ہی میں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت وزیر داخلہ ہیں، پی سی بی کے چیئرمین ہیں، نگراں سابق وزیر اعلیٰ ہیں، اور شرجیل انعام میمن اور ان کے گھر والے یعنی کہ ان کی فیملی، اور سینیٹر فیصل واڈا جس کے بارے میں ہم نے آپ کو کل بتایا تھا، اور میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ کچھ نام ہیں میرے پاس، لیکن حقائق کے ساتھ مکمل تفصیلات آئیں گی تو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو فیصل واڈا نے اس کو ایک اور ہی رخ دینے کی کوشش کی تھی اور ایک ٹویٹ داغ دیا تھا۔ تو فیصل واڈا صاحب کا بھی اس میں نام ہے، اس میں فرح گوگی کا نام ہے، اور اب وہ نام بھی ہے جس کو سن کر کے آپ بڑے حیران ہوں گے، اور وہ نام پاکستان تحریک انصاف کا بڑا نام یعنی کہ شیر افضل مروت صاحب بھی اس لیکس میں شامل ہیں، اور سندھ اور بلوچستان اسمبلی کے 4 MNAs اور 6 MPA جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین ہم اب آ جاتے ہیں جو ہمارے فوجی افسران ہیں، ان میں جو پہلا نمبر ہے وہ جنرل پرویز مشرف کا ہے، سابق وزیر اعظم شوکت عزیز کا ہے۔ اب یہ آپ اندازہ لگا لیں، مشرف کی ہسٹری پڑھ لیں یا شوکت عزیز، آپ کو پتہ ہے کس طرح پاکستان میں وہ آئے اور پھر کس طرح پاکستان سے چلے گئے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ 1 درجن سے زائد یعنی کہ 12 جو ریٹائر جرنیل ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ایک پولیس چیف، ٹھیک ہے، پولیس چیف سے مراد یہ ہے کہ IG لیول کا بندہ، اور ایک نام حاضر سروس IG کا نام بھی ہے۔ اب وہ ابھی اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس طرح اس کا نام نہیں ہے مبینہ طور کے اوپر، لیکن اس وقت جو چھایا ہوا IG ہے آپ اس کو تصور کر سکتے ہیں۔ ناظرین اس میں ایک سفیر ہے، ایک سائنسدان بھی ہے، اور ان تمام افراد نے براہ راست یا اپنی اہلیہ اور بچوں کے ذریعے یہ جائیداد کی مالکیت جو ہے حاصل کی۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین یہ جتنے بھی ریٹائر فوجی افسران ہیں، 12 جرنیل ہیں، اور یہ باہر جائیدادیں کیسے بناتے ہیں، کس طرح بنائی ہوں گی، یا جتنے بھی یہ لوگ ہیں، یہ تمام چیزیں اب آپ کے سامنے کھول کر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ناظرین اس میں جو ایک انکشاف ہوا ہے کہ جناب عبدالغنی مجید کا آصف علی زرداری کو 32 کروڑ 90 لاکھ روپے مالیت کا تحفہ بھی دیا گیا تھا، اور یہ سال 2014 میں صدر آصف علی زرداری کو غیر ملکی جائیداد تحفے میں ملی، جب انہوں نے 2018 میں اسے ڈکلیئر کیا، تب تک وہ جائیداد کسی کو تحفے میں دے چکے تھے۔ 2014 میں جعلی اکاؤنٹس کیس میں آصف علی زرداری کے ساتھ نامزد ملزم اور بزنس ٹائکون عبدالغنی مجید نے اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں ڈکلیئر کیا تھا کہ انہوں نے 32 کروڑ 90 لاکھ روپے مالیت کا ایک تحفہ دیا تھا، لیکن انہوں نے تو اس تحفے کی قسم اور نہ ہی اس کے وصول کنندہ کا ذکر کیا۔ تاہم JIT نے مارچ 2014 میں دبئی میں ایک پینٹ ہاؤس کی خریداری کے بارے میں ایک اس کے بارے میں بتایا تھا، اور پراپرٹی لیکس کے ڈیٹا سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ عبدالغنی مجید نے یہ جائیداد آصف علی زرداری کو تحفے میں دی تھی، جنہوں نے یہ اپنی بیٹی کو تحفے میں دے دی تھی۔ تو یہ ناظرین کرام اس حوالے سے۔ دوسری جانب ناظرین کرام اب اس میں پراپرٹی لیکس کے ڈیٹا میں اومنی گروپ کے چیف فنانشل آفیسر اسلم مسعود اور ان کی اہلیہ کو بھی متعدد جائیدادوں کے لسٹڈ ممالک کے طور پر دکھایا گیا۔ دی نیوز نے ان میں سے ایک کی قیمت معلوم کی تو پتہ چلا کہ اسے مارچ 2013 میں 10,60,626 درہم یعنی تقریباً 8 کروڑ روپے میں خریدا گیا۔ اسی طرح ناظرین کرام جو سہراب ڈنشا بھی دبئی میں جائیداد کے مالک ہیں، انہوں نے 2015 میں ایک جو ویلا ہے وہ خریدا، جس کی قیمت کوئی 12,71,888 درہم یعنی تقریباً 9 کروڑ 60 روپے بنتی ہے۔ اور اسی طرح ناظرین کرام جو مختلف لوگ ہیں ان کے اب یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس میں آ رہی ہیں، جس میں محسن نقوی صاحب ہیں، ان کے حوالے سے اگر بتایا جائے، ان کی ڈیٹیلز بتائی جائیں تو ناظرین کرام اس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور ان کی اہلیہ دبئی میں جائیدادوں کے مالک ہیں، جس کا محسن نقوی نے رواں برس مارچ میں سینٹ الیکشن کے لیے جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی میں ذکر نہیں کیا تھا۔ اور پراپرٹی لیکس کے ڈیٹا کے مطابق محسن نقوی کی اہلیہ نے جو ہے وہ کوئی 5 بیڈ روم ویلا کی وہ مالک ہیں، اور انہوں نے اس ویلا سے کرائے کی مد میں 6 لاکھ درہم یعنی تقریباً 4 کروڑ 50 لاکھ کی آمدنی حاصل کی تھی۔ اور دی نیوز کی جانب سے دیکھے گئے ریکارڈ کے مطابق یہ ویلا اگست 2017 میں 43,47,888 درہم یعنی تقریباً 32 کروڑ 90 لاکھ روپے میں خریدا گیا تھا، اور یہ ویلا اپریل 2023 تک ان کی مالکیت میں رہا، اور ریکارڈ کے مطابق اسے 45,50,000 درہم یعنی تقریباً 34 کروڑ 40 لاکھ روپے میں فروخت کیا گیا تھا۔ تو ناظرین کرام یہ جو جائیدادیں ہیں جس میں
مختلف لوگوں کے نام بھی ظاہر کیے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ اس میں کون کون شامل ہیں۔ اب اس میں ناظرین ہم پاکستانیوں کی جائیدادوں کی مجموعی مالیت کا تخمینہ تقریباً 11 ارب ڈالر ہے۔ پاکستانی مالکان کی جائیدادیں کافی جو اوسط قیمت کا تخمینہ جو 0.41 ملین ڈالر یعنی کہ 11.40 ملین روپے لگایا گیا، پاکستانیوں کی جائیدادوں کی مجموعی مالیت کا تخمینہ تقریباً 11 ارب ڈالر 30 کھرب روپے لگایا گیا ہے، یعنی کہ 204 ممالک کے اگر افراد کی جائیدادوں کی کل مالیت کا اگر اندازہ لگایا جائے تو وہ 386 ارب ڈالر یعنی کہ یہ کوئی 1073.70 کھرب جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو یہ ناظرین کام اس میں چیزیں آئی ہیں جس میں ایک بھنجال کھڑا ہوا ہے جس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، جس میں پاکستان کے اندر سے نام بھی شامل ہیں، وضاحتیں آ رہی ہیں تمام جانب سے۔ شیر افضل مروت کا بھی آیا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں میں نے اس کو اپنے ساسا میں ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اسی طرح بلاول کا بھی ریئیکشن آیا۔ اب سب جو ہیں وہ اس کے اوپر آ کر کے وضاحتیں دے رہے ہیں۔ تو ناظرین ہم یہ دبئی لیکس، پراپرٹی لیکس، یعنی کہ جن لوگوں نے دبئی کے اندر لوگوں نے جائیدادیں خرید رکھی ہیں ان کا ایک کچھ 6 ماہ کی تحقیقات کے بعد مختلف ممالک کے صحافیوں نے جو ہے وہ تحقیقات کرنے کے بعد یہ رپورٹ جاری کی ہے جس میں انکشاف ہوا ہے۔ ابھی اس کے اوپر وضاحتیں آ رہی ہیں، مزید چیزیں جو ہیں وہ ابھی کھلیں گی، کیا رخ اختیار کرتی ہیں، کس طرح اب اس کو کور کرتے ہیں جن کے نام آ رہے ہیں، یہ اب ان لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جس طرح اب فٹافٹ ریئیکشن آ رہے ہیں جناب ہماری تھی، ہم نے ڈکلیئر کر دیا یہ اور وہ، اور کچھ کا تو آپ کو بتایا جیسے محسن نقوی نے ان کو سینٹ کے الیکشن میں بھی ڈکلیئر نہیں کیا ہوا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔